تلنگانہ حکومت نے عادمین حج کے لیے اہم راحت کا اعلان کیا ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی اور ایندھن کی بڑھتی قیمتوں کے باعث حج اخراجات میں ہونے والے 10,000 روپے اضافے کو دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ہدایت دی ہے کہ اضافی مالی بوجھ ریاستی حکومت خود برداشت کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس فیصلے سے تقریباً 7,000 عادمین حج کو براہ راست فائدہ پہنچے گا اور خاص طور پر مالی مشکلات سے دوچار غریب مسلم خاندانوں کو بڑی راحت ملے گی۔ انہوں نے یقین دلایا ہے کہ حکومت اقلیتی برادری کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کی سہولت کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ ریاستی حکومت کے اس اعلان پر عادمین حج اور اقلیتی طبقات میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اسے ایک اہم فلاحی قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ مغربی بنگال میں بی جے پی نے تاریخی فتح حاصل کی ہے، جس کے بعد بنگال سے دہلی تک پارٹی لیڈران و کارکنان جشن میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کچھ سیٹوں پر ووٹوں کی گنتی 5 مئی کی صبح تک جاری رہی اور اس درمیان کچھ مقامات سے تشدد کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں۔ جشن اور تشدد کے درمیان بی جے پی لیڈران کے کچھ بیانات ریاست کی فضا میں زہر گھولنے کا کام کر رہے ہیں۔ بھوانی پور سیٹ سے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو شکست دینے والے سوویندو ادھیکاری نے ایک انتہائی متنازع بیان دیتے ہوئے ہندوتوا کی سیاست کو پوری طاقت کے ساتھ آگے بڑھانے کا عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے نندی گرام میں ملی فتح کے لیے ہندو ووٹرز کا شکریہ ادا کیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے مسلم ووٹرز کے بارے میں کچھ ایسا کہہ دیا جو انتہائی تشویشناک ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نندی گرام کے ہندو ووٹرز نے مجھے پھر سے فتح یاب کیا، وہاں مسلموں کے سارے ووٹ ترنمول کانگریس کو ملے، میں نندی نگر کے ہندوؤں کے لیے کام کروں گا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم وہ کام کریں گے جو وزیر داخلہ امت شاہ نے انتخابی منشور میں اعلان کیا تھا اور وزیر اعظم مودی نے بار بار یقین دلایا ہے۔ تلنگانہ میں اس ماہ کے اواخر تک زمین کی قیمتوں میں ہوگا اضافہ، ریاستی کابینہ کا فیصلہ۔ تلنگانہ حکومت نے زمینوں کی قیمتوں میں بڑی نظر ثانی کرنے کا فیصلہ کیا۔ کابینہ نے مختلف علاقوں میں سرکاری مارکیٹ ویلیو اور حقیقی مارکیٹ قیمتوں کے درمیان نمایاں فرق کو دور کرنے کے لیے زمینوں کی قیمتوں کو اثر نو ترتیب دینے کی منظوری دی ہے۔ فیصلے کے مطابق محکمہ رجسٹریشن اینڈ اسٹامپس کو مارکیٹ ویلیو کو درست کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور نظر ثانی شدہ قیمتیں اسی ماہ کے آخری ہفتے سے نافذ ہوں گی۔ اس عمل میں ضلع سطح پر قائم ریویژن کمیٹیاں زمینی حقائق، ترقیاتی منصوبوں اور مقامی مارکیٹ ریٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے قیمتوں کا تعین کریں گے۔ حکومت کے فیصلے کے بعد ان علاقوں میں جہاں سڑکوں کی توسیع، ترقیاتی کاموں اور دیگر منصوبوں کے لیے زمین لی جا رہی ہے، متاثرہ افراد کی طرف سے معاوضے کی شرحوں پر تشویش ظاہر کی جا رہی تھی اور وہ زیادہ قیمتوں کا مطالبہ کر رہے تھے۔ حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پیر کی صبح ایک ممکنہ بڑا فضائی حادثہ اس وقت ٹل گیا جب انڈیگو کی کونور جانے والی پرواز کو تکنیکی خرابی کے باعث اڑان کے چند ہی منٹ بعد واپس ہنگامی طور پر لینڈ کرانا پڑا۔ ذرائع کے مطابق طیارہ معمول کے مطابق روانہ ہوا تھا، تاہم فضا میں پہنچنے کے بعد پائلٹ کو تکنیکی مسئلے کا شبہ ہوا، جس پر انہوں نے فوری طور پر مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایئر ٹریفک کنٹرول کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کی ہدایت اور مکمل تعاون کے ساتھ پائلٹ نے نہایت مہارت کے ساتھ طیارے کو واپس ایئرپورٹ پر اتارا، جس کے باعث ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ حکام کے مطابق طیارہ بحفاظت لینڈ کر گیا اور اس میں سوار تمام مسافر اور عملہ محفوظ رہے۔ کسی قسم کا جانی نقصان یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ انڈیگو کے ترجمان نے بتایا ہے کہ طیارے میں پیش آنے والی تکنیکی خرابی کی مکمل جانچ شروع کر دی گئی ہے اور حفاظتی معیارات کے مطابق ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ میرالم تالاب کے تحفظ کے اقدامات کو فوری طور پر تیز کرنے اور قبضے کے لیے کی جانے والی کوششوں کو روکنا ضروری ہے، کیونکہ اگر میرالم تالاب کے پانی میں تعمیراتی ملبہ ڈالتے ہوئے اسے مستح کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اطراف و اکناف کے علاقوں میں موجود بستیوں میں سیلاب کے خطرات میں اضافہ ہوگا اور جو نشیبی علاقے ہیں ان محلے جات میں بارش کے دوران پانی جمع ہونے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میرالم تالاب کے اطراف کی جانے والی تعمیرات بالخصوص عیدگاہ میرالم کے عقب میں موجود تالاب کے حصے کو تعمیراتی ملبہ ڈالتے ہوئے تالاب میں زمین بنائی جا رہی ہے اور یہ سلسلہ کئی برسوں سے جاری ہے۔ اس سلسلے میں متعدد شکایات کے باوجود کسی بھی طرح کی کارروائی کرنے کے بجائے مکمل خاموشی اختیار کی گئی ہے، جو کہ افسوسناک ہے۔ مقامی مکینوں نے ہائیڈرا کے عہدیداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ تالاب کو بھرنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کے متعلق واقف کرواتے ہوئے کہا کہ لینڈ شارک پرانے شہر حیدرآباد کی گنجان آبادی کے درمیان موجود اس تاریخی تالاب کی مکمل سطح آب میں تعمیری ملبہ ڈالتے ہوئے تالاب کے دائرے کو محدود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تالاب میں بنائے جانے والی اراضیات کے فروخت کے اقدامات بھی کیے جانے لگے ہیں۔